الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت۔ مراقبہ کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی پوری مخلوقات پر نگرانی کر رہا ہے۔ ایک مومن بندے کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آپ کے سامنے جناب ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل کی پڑھی گئی ہے، اس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو نصیحت ہے بڑی جامع نصیحت ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمائی تھی، اور یہ پوری امت کے لیے ایک اکسیر کا کام دیتی ہے، ایک بہترین نصیحت ہے کہ جس میں ایک مسلمان کو رب کے تقوی کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جہاں بھی آپ ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، رات کے اندھیرے میں ہیں، روشنی میں ہیں، آپ کے دل میں رب کا ڈر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مراقبہ کی صورت ہے اس میں جو بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَاتْبِعْ سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوہا، کہ گناہ کے بعد آپ نیکی کریں، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی۔ یہ اصول ہے، اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے انسانی جو سیاہ گناہ مٹتے ہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک جامع نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو تو ایک مسلمان کو چاہیے وہ نیکیاں کرے۔ یہ وضو کرنا، نمازیں ادا کرنا، یہ بھی نیکیوں کا باعث ہیں، اس سے گناہ مٹتے ہیں انسان کے۔ اس طرح آخری بات جو اس حدیث میں خالق الناس بخلق حسن، کہ اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ، یہ بھی ایک جامع نصیحت ہے جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ان صحابہ کو ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول رکھے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نمازی تو ہے لیکن اس کی زبان سے دوسرے لوگ تنگ ہیں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جہاں وہ رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، نمازی ہے، قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا ہے، لوگ بھی اس سے راضی ہوں، اس کے کردار سے متاثر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان جامع جو کلمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں سواری پر رسول کریم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات، چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں، سکھلانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑوں کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی رہنمائی کرتے رہیں۔ ان رہنمائی کے کلمات میں کتنے جامع کلمات اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ کو بیان فرمائے ہیں۔ عمر میں وہ چھوٹے تھے، تو آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے بچہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ رب کے حکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، رب کو یاد کرو اللہ تجھے یاد کرے گا۔ اور فرمایا کہ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تیری مدد کرے گا۔ جو بندہ
رب کے حقوق، رب کے احکام کی حفاظت کرتا ہے، ان کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بہت ہی جامع نصیحت ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو کی جا رہی ہے، اگرچہ اس میں سارے شامل ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، سوال کرنا ہے صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی ایک جامع نصیحت ہے، اس میں انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سے مانگیں، کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز نہ کریں۔ گداگری کی مذمت ہوتی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ سے مانگے۔ حضرات صحابہ بڑے عظیم تھے، جب انہوں نے اس قسم کی باتیں سنی تو وہ ان کا کوڑا گر جاتا، گھوڑے سے نیچے اتر کر کے خود وہ اٹھایا کرتے تھے، کسی صحابی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کوڑا پکڑا دیں۔ حالانکہ یہ دنیاوی ایک ہیلپ ہے، لے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی سوال کیا ہے اللہ سے سوال کیا ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم نے مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی سکھلایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی کرتے ہیں تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقیدے کی اہم بات ہے کہ لوگوں سے، مخلوقات سے مدد طلب نہیں کرنی ہے، جیسا کہ کافر اور مشرک لوگ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو مشکلات کے وقت پکارتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج امت مسلمہ کے لوگ بھی اس قسم کی خرافات میں، شرک میں وہ ڈوب چکے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور مخلوق خدا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو مشکلات کے وقت کے پکارا جاتا ہے۔ یہ سراسر شرک ہے، اس سے ایک مسلمان کو باز رہنا چاہیے۔ آگے رسول کریم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرمایا کہ اگر ساری دنیا، ساری امت جمع ہو جائے تجھے کچھ نفع دینے پہ آئے تو تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں دے سکتے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ اگر سارے اکٹھے ہو کر کے تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے وہ کوشش کریں تو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ لکھ کر کے اللہ فارغ ہو گئے، اور صحیفے جو ہیں وہ تقدیر کے خشک ہو گئے، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ کچھ ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کی تقدیر پر وہ ایمان رکھے۔ ایک روایت میں ہے جامع ترمذی کی روایت کے علاوہ مسند احمد وغیرہ میں احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کے حقوق کی نگہداشت کرو، خیال رکھو تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، جیسا کہ ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تو خوشحالی میں بھی اللہ کی پہچان رکھ، اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں وہ پہچانے گا، تیری دستگیری فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، یہ نہ ہو اللہ خوشحالی دے تو اللہ کو بھول جائے، نہ شکری کرے، ایسا نہیں ہے، اور مشکلات میں اللہ کو پکارتا پھرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت، خوشحالی کا وقت ہو، تنگ دستی کا، مصیبت کا وقت ہو، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو پہچانے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ انتہائی اہم عقیدہ ہے جس کی طرف محمد کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ بھی بہت ہی اہم بات کی ہے۔ یہ خوب جان لو کہ جو تجھ سے چوک جائے، رہ جائے، وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے، یعنی جو تیری قسمت میں نہیں لکھا وہ اللہ نے تجھے نہیں دینا ہے۔ اور وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، تجھے پہنچنے والا ہے وہ تجھ سے چوک نہیں سکتا ہے، یعنی جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ آ کر کے رہے گا، کوئی بھی زور لگا لے وہ آپ سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یہ بھی جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، صبر کرتا ہے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی کے ساتھ ہی، یعنی کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، یعنی تکلیف کے بعد اللہ پھر کیا کرتا ہے، انسان کو کشادگی عطا کرتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ قرآن میں بھی اللہ نے رسول فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رب کے جو فیصلے ہیں ان پر وہ ایمان رکھے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے
وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اس کے بعد کشادگی آئے گی، فرحت آئے گی۔ اللہ عز و جل پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں یاد رکھیں کہ ما فوق الاسباب طریقے سے اللہ کے سوا غیر اللہ سے مانگنا اور اس سے مدد طلب کرنا شرک ہے، ایسے انسان کو بچنا چاہیے۔ تحت الاسباب ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، جیسا کہ آپ کسی سفر میں آپ کسی کو کہتے ہیں یہ بوجھ میرے کے اوپر سامان جو میرے سواری پر لاد دو، تو یہ شرک شمار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی نگہداشت کرے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی مدد فرمائے گا۔ اس اگلی حدیث میں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ رسول کریم علیہ السلام کے یہ صحابی فرماتے ہیں اپنے دور کے لوگوں سے، تم بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو کننا نعدہ علی ہدی رسول اللہ من الموبقات، ہم ان اعمال کو، ان چیزوں کو ہم اللہ کے نبی کے دور میں یہ سخت ہلاکت والی چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کا خوف دلوں میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ یہ خوف جتنا کم ہوتا جاتا ہے انسان کی گناہوں پر دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوف تھا، تقویٰ تھا، وہ معمولی سے معمولی گناہ کرتے ہوئے بھی رب سے ڈرتے تھے، ڈر محسوس کرتے تھے۔ عہد رسالت کے بعد کے ساتھ ساتھ یہ خوف ایسا ہوتا گیا حتیٰ کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت جلالت کا تصور کرتے ہوئے اس کا خوف انسانوں کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ اگلی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ان اللہ یغار، اللہ عز و جل کو بھی غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، اور یہ غیرت اس کو اس وقت آتی ہے جب انسان اپنے ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اس نے اس بندے پر حرام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا غیرت کرنا جس طرح کہ اللہ کی شان کو لائق ہے، یہ دیگر صفات کی طرح ہم اس صفت کو اللہ کے لیے مانتے ہیں، اس میں تعویل نہیں کرتے ہیں، اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی یہ صفت جو ہے اللہ کے لیے ثابت ہے جس طرح کہ اللہ کی شان کو لائق ہے۔ باقی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کیا ہے، محرمات ہیں، ان کا ارتکاب کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا یعنی باعث ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو اللہ نے چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے وہ بچا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کر دے، للہیت پیدا کر دے، اور یہ احساس پیدا کر دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر